السلام علیکم ناظرین، کچھ اہم ترین تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وادی تیرہ سے بہت پریشان کن خبریں آ رہی ہیں، لیکن اب اس کے بعد ایک مزاحمت جو بڑھ رہی ہے اس حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، ایک بڑا سینسٹیو جگہ کی جانب بڑھا جا رہا ہے۔ ایک احتجاجی مارچ کے حوالے سے خبریں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اس قدر گراں گزر رہا ہے، اس قدر تکلیف میں مبتلا کر رہا ہے کہ اب اس کے لیے ایک پورا پلان تیار کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے فیصلہ نکلوا کر عمران خان کی ٹویٹر اکاؤنٹ کو بند کروایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اتوار کے دن کچھ بڑے اہم فیصلے بھی ہوئے ہیں۔ ایک مہینے بعد اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ کی لاش کس طریقے سے برآمد ہوئی، پہاڑوں سے، تمام تر چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یعنی پاکستان میں ہر دن افسوسناک اور پریشان کن خبریں ہی ہوتی ہیں۔ کرکٹ کا میچ تو مجھے لگتا ہے زمانے اور صدیاں بیت گئی ہیں، دیکھا نہیں ہے۔ آلدو بینگ اے پاکستانی، ایک بڑا ایک شوق تھا کرکٹ میچ کا، خاص طور پہ جب پاکستان انڈیا آمنے سامنے ہوتے تھے تو بڑے شوق سے دیکھا جاتا تھا، پوری فیملیز بیٹھ کر ساتھ دیکھتی تھی۔ لیکن اب تو سال گزر گئے کرکٹ میچز دیکھے ہوئے، شاید نتیجہ پتہ ہوتا ہے، شاید پتہ ہے کہ کرکٹ کو آپ نے جن ہاتھوں میں دے دیا ہے، جن ہاتھوں میں آپ نے کرکٹ کو دے دیا ہے، اس کے بعد جو کرکٹ کا حال ہو چکا ہے، ایک ایسا گیم جو پورے ملک کو یونائٹ کرتا تھا۔ یعنی اب کرکٹرز کر کیا رہے ہیں میدان میں جا کے؟ 6-0 کے نشانات وہ حارث رؤف بنا رہے ہیں، کبھی وہ ایسے کر رہے ہیں، کبھی وہ ایسے کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کام جو آپ کی کرنے کا نہیں ہے وہ آپ میدان میں کر رہے ہیں۔ میدان میں جا کے آپ نے پریکٹیکلی ثابت کرنا ہے اپنے کھیل کے ذریعے کہ آپ اتنے ایفیشینٹ ہیں، آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے، آپ اتنے باصلاحیت ہیں، لیکن میدان میں جا کے آپ کچھ اور ہی کر رہے ہیں۔ میدان میں جا کے آپ اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں، آپ وہ کام کر رہے ہیں اور وہ چیزیں گنوا رہے ہیں جو آپ کی ملٹری نے کی، وہ ان کے سر کا تاج ہے، وہ انہوں نے تمام تر محنت سے جو کچھ کمایا۔ آپ میدانوں میں کیا کر رہے ہیں؟ پھر جس طریقے سے انڈین کرکٹ ٹیم آپ کو ذلیل کر رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان از نو مور اے رائول ٹو اس، یعنی پاکستانی ٹیم کو ہم رائول سمجھتے ہی نہیں ہیں، پاکستانی ٹیم سے ہمارا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں۔ اب اور غلط کیا ہے؟ رائولس تو تب ہوتے ہیں جب آپ کسی مقابلے میں ہو، کسی کمپٹیشن میں ہو، کہیں دور دور کے نیڑے تیڑے بھی لگ رہے ہوں، لیکن آپ تو ان کے قریب ترین بھی نہیں پہنچ پا رہے۔ یعنی وہ ایک عمران خان کا دور بھی تھا جب عمران خان نے خود کہا ہوا ہے کہ میں بڑا برا محسوس کرتا تھا، اتنا زیادہ ہم ہرا دیتے تھے بھارت کو، یعنی ان کی سرزمین پر ہم نے ان کو ان کی سیریز میں ہرایا ہوا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے ان کو، یعنی گیم تو آپ کھیلیں نا، چلے جیت ہار الگ، آپ گیم تو کھیلیں جس طرح سے گیم کھیلی جا رہی ہے، اور نہ جانے کون سی ٹریننگز ان کو دی جا رہی ہیں۔ پورے کا پورا ادارہ ہی obviously پولیٹیسائز ہو چکا ہے، جو لوگ ادارے کو چلا رہے ہیں سب بہت بہتر جانتے ہیں کیا ان چیزوں پر تبصرہ کیا جائے، لیکن دکھ ہوتا ہے پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ کو دیکھ کر، خاص کر پاکستان میں ان چیزوں کو دیکھ کر جس کو لوگ انجوائے کرتے تھے، لوگ اس ڈپریشن انزائٹی کی صورتحال سے نکلتے تھے کرکٹ میچ دیکھ کر، اپنی ٹیم کی پرفارمنسز دیکھ کر۔ لیکن ایک بہت لمبا عرصہ بیت چکا ہے اپنی ٹیم کو کسی بھی اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہوئے دیکھ کر، کیونکہ ملک جو ہے اس کے ہر ادارے کا بیڑا غرق کرتے چلے جا رہے ہیں یہ لوگ۔ اب اس وقت وادی تیرہ سے پریشان کن خبریں آ رہی ہیں۔ اب وادی تیرہ میں ہوا کیا ہے؟ وادی تیرہ میں کہانی یہ ہوئی ہے جی کہ خیبر کی وادی تیرہ میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر جٹ طیاروں کی بمباری کے دوران کئی بم مقامی آبادی پر جا گرے۔ مقامی شہریوں کے 5 مکانات تباہ ہونے کی اطلاعات۔ مقامی ذرائع کے مطابق ملبے سے اب تک 20 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ شہید ہونے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ صحافی محمد فہیم پشاور کے صحافی ہیں، انہوں نے خبر دی۔ جو پکچرز یہاں ٹویٹر پر آ رہی ہیں بچوں کی، یوٹیوب پالیسیز ایسی ہیں میں آپ کو دکھا نہیں سکتی، وہ تصویریں آپ دیکھ نہیں سکتے۔ ہم فلسطین کو روئیں، ہم غزہ کو روئیں، ہمارے اپنے ملک میں جیٹ کے ذریعے بمباری کر دی جاتی ہے۔ یہ جو ڈرونز اور جیٹ کے ذریعے آپ بمباری کر کے آپریشنز کر رہے ہیں، ان میں کوئی ٹارگیٹڈ آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ خوارج کوئی مار رہے ہیں، آپ نیچے کسی دہشت گرد کوئی مار رہے ہیں، آپ نیچے فیملیز کو، لوگوں کے گھر تباہ کر رہے ہیں، یہی پھر بڑے ہو کے دہشت گرد بنتے ہیں۔ انہی کے دماغ کسی اور طرف جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں باغی ہو گئے، پھر آپ کہتے ہیں اسٹیٹ کی بات نہیں مان رہے، پھر مختلف لیبلز لگا دیے جاتے ہیں ان لوگوں کے اوپر۔ یعنی کون سا برتاؤ ہے؟ کتنی بار یہ، اچھا عمران خان نے بار بار، یہ جس جگہ پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں پر حکومت کس کی ہے؟ یہاں پر حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، علی امین گنڈا پور کی، بہت بڑی باتیں کرنے والے شخص کی، ایک 2/3 میجورٹی اکثریت ملی ہوئی ہے، 2/3 میجورٹی سے وہ شخص وہاں بیٹھا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ایک واحد جماعت ہے پورے پاکستان میں، کے پی کے اندر، جس کو تیسری بار لوگوں نے لا کر بٹھایا ہے۔ عمران خان 12 کہہ چکے ہیں ہم اس آپریشن کے خلاف ہیں۔ 27 تاریخ کو جلسہ ہوگا، جلسے میں اسٹیٹ سے تقاریر ہوں گی کہ ہم اس آپریشن کے خلاف ہیں، ہم اپنے لوگوں کو مار نہیں سکتے۔ ہمیں لوگوں نے اسی سب کے لیے تو ووٹ دیا کہ ہم لوگوں کے لیے بات کریں۔ کے پی پہلے ہی بہت کچھ سہ چکا ہے، لیکن آج وہ حکومت تو خاموش ہی ہے۔ یہاں پر صدیق جان صاحب لکھ رہے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن جو بہت پریشان کن اب خبر آ رہی ہے، فخر الرحمان کہہ رہے ہیں بریکنگ نیوز: thousands of protesters with dead bodies in coffins started march from Tira Valley towards Peshawar to protest in front of Corps Commander House۔ کور کمانڈر کے گھر کے باہر پشاور ایک پروٹیسٹ باقاعدہ طور پہ ایک ریلی کی صورت میں، یا پورا مجمع اکٹھا ہو کے اس جانب جا رہا ہے، وہاں پر باہر بیٹھ کر دھرنا دے گا۔ جنازے ہاتھوں میں لوگوں کے ہیں۔ ان خیبر ترا ویلی ڈیرا مترا ایئر اسٹرائکس on 5 houses being destroyed and over 20 civilians lost their lives۔ 20 سویلینس کی جانیں چلی گئی ہیں، آپ کے 20 شہری شہید ہو گئے، یعنی کون اس کا جواب دے گا؟
کس کے حکم پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, کیوں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. جب بار بار کہا جا رہا ہے کہ کے پی کے اندر آپریشنز نہیں کریں, کے پی کے اندر آپریشنز نہیں کریں, تو آخر کیوں یہ سب ہو رہا ہے. صدیق جان کہہ رہے ہیں کے پی کے میں جب بھی کوئی سانحہ ہوتا ہے تو کے پی کے کی حکومت کے 5-6 منسٹرز کو لانچ کیا جاتا ہے تاکہ وہ بڑکے مار کر عوام کو اپنے پیچھے لگا لیں اور پھر عوام کو طریقے سے ٹھنڈا کر لیں. اگر یہ منسٹرز درمیان میں نہ آئے تو عوام احتجاج کا بہتر فیصلہ کر لیں. یعنی یہ پہلے بھی ہوا, جرگے بٹھا دیے گئے, مختلف لوگ جانوں سے جا رہے ہیں. کے پی یہ سب کچھ بہت سہ چکا ہے, اب بس کر دیا جائے. یہ پالیسیز جہاں بیٹھ کے بند کمروں میں ڈیزائن ہوتی ہیں, جہاں بند کمروں میں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ اپنے آپریشن کرنا ہے, اپنے ہی لوگوں کو مارنا ہے اسلام کے اوپر کہ ہم دہشت گردوں کو مار رہے ہیں, یہ فیصلے اب بند ہونے چاہیے. اگر آپ نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنا ہے اس کو پراپر کسی اور پلاننگ سے کریں. یہ جیٹ کے ذریعے بمباری, یہ ڈرونز کے ذریعے بمباری, اس میں ہمیشہ آپ کے اپنے شہری مارے جاتے ہیں. یہ جن بچوں کی اور جن خواتین کی اس وقت پکچرز آ رہی ہیں لاشوں کی, وہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. پھر کس طرح سے رپورٹنگ کی جائے. پھر کوئی الٹی سیدھی بات نکل جاتی ہے تو مقدمات بنا دیے جاتے ہیں, پھر کہا جاتا ہے کہ کوئی غلط بات بول دی ہے لوگوں نے. تو اس وقت وادی تیرہ سے بہت پریشان کن خبریں ہیں. یہ تمام تر چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہیں. وادی کیرا عقیل اپر باڑہ میں پرم رہائشیوں پر اپنے ریاست نے ظلم اور جبر کا حد کراس کر لیا ہے. یہ عامر مغل صاحب کی ٹویٹ ہے, طیاروں سے بمباری کی گئی, اب لوگ وہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں. تو اس چیز کو ابینڈ ہونا ہوگا. اگر حالات کو اور اپنے شہریوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے, اگر متنفر نہیں کرنا, مزید اپنے سے دور نہیں کرنا, تو یہ چیزیں بہت آپ کو یہاں پہ فل سٹاپ لگانا ہوگا. لیکن پرائرٹیز کیا ہیں؟ پرائرٹیز ہے عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنا. اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو بند کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا سہارا لینا. اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو بند کرنے کے لیے جتنے قانونی تقاضے پورے کرنے ہوئے کرنا. ایک این سی سی آئی اے نام کا ادارہ بنا دیا گیا ہے, اس میں ایک افسر صاحب ہیں, وہ اب پتہ ہی نہیں چلتا ایف آئی اے کے ساتھ مل کے کیس بنا دیتے ہیں, پھر پتہ ہی نہیں چلتا آپ کے کسی جج کے پاس چلا جاتا ہے وہ, اور وہاں سے ایک حکم جاری کر دیا جائے گا. ٹویٹر سے بات چیت کی جائے گی, یعنی ایلان مسک لکھا شکھا جائے گا اور پھر اس کے ذریعے بات چیت کر کے کہا جائے گا یہ اینٹی اسٹیٹ کام ہو رہا ہے تو یہ اکاؤنٹ بند کریں. ہوگا کیا کیا نہیں ہوگا وہ تو الگ کہانی ہے, لیکن پلان یہی ہے. کیونکہ تکلیف جو بہت شدید ترین ہے اس میں کوئی عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ہے. یعنی ٹویٹر اکاؤنٹ بند کرنے سے ہو کیا جائے گا؟ اسٹیٹمنٹس تو علیمہ خان کے ذریعے باہر آ جائیں گے. الٹیمیٹلی بات تو کہیں نہ کہیں سے نکل کر پہنچ ہی جائے گی. ایک جانب آپ مریم نواز سے بیانات دلواتے ہیں کہ قصہ پارینہ بن چکا ہے عمران خان, دوسری جانب آپ کو ٹویٹر اکاؤنٹ بھی اس قدر کاٹ رہا ہے, اس قدر تکلیف دے رہا ہے. قصہ پارینہ جو شخص بن جائے اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ کیا ہے؟ پھر خود ہی شخص آپ نے جیل میں ڈالا, نہ تصویر, نہ بات, نہ آواز, نہ کچھ اور, تو اس کو ٹویٹر اکاؤنٹ آپ کو اتنا زیادہ بادر کیوں کر رہا ہے؟ دوسری جانب آج خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ ملاقات ہونے جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے شہباز شریف کی. کیا بہت کما لیں گے, کیا اس میں سے نکل کر آ جائے گا, یہ بھی اہم سوال ہے. ایک جانب بڑے فیصلے اتوار کے دن یہ ہوئے کہ یونائیٹڈ نیشنز کے اندر بیلجیم, کینیڈا, برطانیہ, آسٹریلیا, ان سب نے, کینیڈا کی اسٹیٹمنٹ ابھی ذرا واضح نہیں ہے, بٹ ان سب نے پیلسٹائن کو تسلیم کر لیا ریاست کے طور پہ. پاکستان سے بڑے بہتر نہیں ہیں تمام تر ملک, ایٹ لیسٹ کھل کر جو جتنا تھوڑا بہت بول لیتے ہیں. اسلامی ممالک کا تو کوئی حال نہیں ہے. یہ کہا گیا کہ حماس کا جو عمل دخل ہے وہ ختم کیا جائے, غیر مسلح کیا جائے. حماس کے عمل دخل کوئی پورے ریاست کے اس میں سے فلسطین کے نکالا جائے اور اس کی اسٹیٹ ہوڈ کو تسلیم کیا جائے. اسرائیل نے ان بیانات کو بڑے عجیب طرح دیکھا ہے اور اسرائیل بڑا غصے میں, اور وہ کہہ رہا ہے برطانیہ امریکہ کے دورے سے واپس جا کر اس میں باقاعدہ پالیسی اسٹیٹمنٹ ہم جاری کریں گے. تو یہ اس وقت تمام تر سچویشن ہے. نواز شریف کی صحت کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں, غالباً صحت ٹھیک نہیں ہے, جنیوا کے اندر ہے اس وقت, کہاں موجود ہے واللہ عالم. یہ اس وقت تمام تر سچویشن تو بنی ہوئی ہے. دوسری جانب جو بگرام ایئر بیس کے حوالے سے افغانستان اور امریکہ میں کشیدگی چل رہی ہے وہ بھی بڑا اہم ہوگا دیکھنا. پورے ریجن کے اندر چیزیں بتدریج بہت تیزی سے بدل رہی ہیں اور پاکستان اوبیسلی بڑا افیکٹ ہوگا ہر چیز سے. خدا نخواستہ افغانستان کے اندر کوئی کارروائی امریکہ ڈال دیتا ہے تو پاکستان ڈیفینیٹلی بہت افیکٹ ہوگا, اور تب جب ہم جا کر وہاں بیٹھ کے کھانے شانے کھاتے ہیں اور تب جب ہم ان سے ریئر ارتھ منرلز, کرپٹو معاملات مختلف طے کر چکے ہیں, تو اس سچویشن میں پاکستان کو پھر کوئی لینے کے دینے ہی نہ پڑ جائیں. کیونکہ افغانستان تو کلیئرلی کہہ چکا ہے کہ ہمیں کوئی ڈیل کچھ نہیں چاہیے, ہم ایک انچ زمین نہیں دیں گے. بگرام ایئر بیس تو بہت دور کی بات ہے. پھر اب چائنا بھی کھڑا ہو جائے گا کیونکہ چائنا باقاعدہ طور پہ انویسٹمنٹس کر رہا ہے افغانستان کے اندر. اب چائنا کے سٹیکس لگے ہوئے ہیں. ایک جانب یہ ساری سچویشن بن رہی ہے, بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اس پر تو آپ کو ریجنل پالیٹکس پر آگاہ کریں گے کیونکہ یہاں پر ہمارے ہاں کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ دینے والا کوئی فارن پالیسی تو ہے نہیں, لیکن چیزیں تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں, اس کا بہت زیادہ اثر پاکستان پر آئے گا. سپریم کورٹ رجسٹرار آفس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی 5 آئینی درخواستوں پر اعتراضات لگا کر واپس کر دیا. قائز ذاتی رنجش کی بنا پر آپ نے درخواستیں ڈالی ہیں اور آرٹیکل 1843 اور تمام تر چیزوں کو انووک کر دیا, سب کچھ کر دیا. سپریم کورٹ کا ذوالفقار مہدی بنام پی آئی اے کیس ذاتی رنجش کی بنیاد پر آرٹیکل 1843 کی درخواست دائر کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یہ اعتراضات لگا کر واپس کر دیا ہے. یہ ملک کی عدالتیں ہیں, یہ یہاں نہیں کسی کو بھی, وہ 5 ججز جو گئے ہیں ان سے کسی نے بھی سبق نہیں سیکھنا, وہ جس طرح سے گئے اور تمام تر چیزیں. اور ایک اور خبر, بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کہتے تھے ایک گولیوں کی مار ہے اور ہم دہشت گردوں کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو خبر اب یہ آ رہی ہے بلوچستان سے, زیارت سے 1 ماہ قبل اسسٹنٹ کمشنر کو اغوا کیا گیا تھا.
मोहम्मद अफजल बाकी और इनके बेटे को अब खबरें ये आ रही है कि कत्ल 1 माह 12 दिन बाद अब कहा जा रहा है उनको कत्ल कर दिया गया, उनकी लाशें पहाड़ों पर फेंक दी गई हैं। इनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से था। 10 अगस्त को जिला ज़ियारत के इलाके जेजरी से असिस्टेंट कमिश्नर और इनके बेटे को अगवा किया गया था। तो ये इस वक्त कहानी है। ये आपकी सिक्योरिटी सिचुएशन है बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ पर आप कभी इंटरनेट बंद कर देते हैं, जहाँ पर मखसूस कुछ घंटों के बाद आप जो मूवमेंट है गाड़ियों की उसको बंद कर देते हैं। प्रायोरिटीज़ ट्विटर अकाउंट्स बंद करना, प्रायोरिटीज़ ये सब करना, प्रायोरिटीज़ मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो हमारे सामने है। एक असिस्टेंट कमिश्नर 1 महीना 12 दिन गायब रहा, कहाँ थी फोर्सेस, क्यों पता नहीं चलाया जा सका, कहाँ थे कैमरास, कहाँ था सब कुछ। और उसके बाद ये खबर आती है कि उनको बाकायदा तौर के ऊपर अब कत्ल कर दिया गया और उनकी लाशों को पहाड़ों पर फेंक दिया गया। ये तमाम सी सिचुएशन थी। मजीद अपडेट अगले व्लॉग में आपको देंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक का इजहार करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।